انسان اپنی کمپنی سے، اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی عملی زندگی میں پوری طرح اتارتا نہیں۔ آخر میں کس کی صحبت میں جا رہا ہوں، اس شخص کا کتنا گندا عقیدہ ہے، کتنا گندا تو مذاق ہی مذاق میں اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تنقید کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے دوستوں کے خلاف بھی زبان نکالتا ہے، وہ تو رمضان کا بھی مذاق اڑاتا ہے، وہ تو نماز اور فرشتوں کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری عقیدت کا جو لباس ہے جل کے راکھ ہو جائے گا، اگر میں اس کے قریب بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی تو میرا اپنا ایمان اور اس کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی بد کردار، بد عقیدہ انسان کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے، اسے ہاتھ ملانے سے پہلے، اس کے پاس پکی دوستی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تم لوہار کی بھٹی کی طرف تو نہیں جا رہے ہو۔ جو حشر وہاں جانے والے کا ہوتا ہے اس کا تمہیں بھی خوب میاسا بھگتنا پڑے گا اور سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر انسان محتاط ہو کر رہے گا اور میرے محبوب کی اس ایک فرمان کے زیر سایہ آ جائے گا تو دوستی بھی مکمل ہو جائے گی، دوستی دائمی بھی ہوگی۔ دوستی ایک ہی پکی ہے، باقی ساری دوستیاں عارضی ہیں۔ عارضی اس واسطے کہ انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، اس کو دوستی کرتے وقت اس کی کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ اب جو دوستی کا نقطہ تھا اگر وہ نقطہ نہیں بدلے گا تو ہمیشہ مفید رہے گا، پھر دوستی بھی ہمیشہ رہے گی۔ اگر وہ باعث بدل جائے گا تو دوستی بدل جائے گی۔ دیکھیے، اگر دنیاوی دوستی دنیاوی مقصد کے لیے کی گئی تھی تو حشر کا دن ہوگا، حشر کے دن دنیاوی مقاصد والی دوستی بندے کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جس وقت دوستی کا باعث بدلے گا تو وہ دوستی بدل جائے گی۔ دنیا میں آپس میں آج گلے مل رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، قیامت والے دن وہ ایک دوسرے سے غصے سے دیکھیں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ دوستی قائم نہ رہ سکے گی، بدل گئی، اس واسطے کہ جو دوستی کا سبب تھا وہ مفید نہیں تھا۔ دنیا میں تو اس کو مفید سمجھا جا رہا تھا، دنیا میں اسے اس بندے کو مفاد یہ ملتا تھا، لیکن آخر میں وہی وبال بن جائے گا۔ لیکن اگر دوستی کا سبب نہیں بدلے گا، دوستی نہیں بدلے گی تو وہ کون سا ہے؟ وہ دوستی ہے جو دین کی بنیاد پر ہو۔ وہ جو دوستی کی جائے گی نا تقویٰ کی بنیاد پر، وہ میدان حشر میں بھی مفید ہوگی، آخرت میں بھی مفید ہوگی۔ کوئی نقطہ بھی آخرت میں نہیں بدلے گا، آخرت میں بھی اس کا سبب متغیر نہیں ہوگا۔ جب سبب تبدیل نہیں ہوگا تو مسبب بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ لہذا حشر کے میدان میں بھی دین والی دوستی، اس دوستی کا جھنڈا جو دین پہ ہوگی وہ لہراتا رہے گا۔ کیسے؟ کریم ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ الاخلاء سے مراد ہے پکے دوست۔ قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے، مگر جو متقی ہیں یہ اس دن دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے۔ جس نے کسی کی بات سن کر نماز پڑھنا شروع کر دی وہ قیامت کے دن اس کو سلام کرے گا، شاید اگر تم نہ ملتے تو میں جہنمی ہوتا، میں تمہیں سلام کرتے ہیں کہ تم نے مجھے نیکی کی دعوت دی تھی، نماز کی دعوت دی تھی، قرآن کریم کے ترجمے کی دعوت دی تھی، اچھی لوگوں کی جو ہے صحبت کی دعوت دی تھی، تو میں نیک ہو گیا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو کسی کے کہنے پہ شرابی ہو گیا یا غلط ہو گیا تو وہ اس دن بیزار ہوں گے۔ اس دن بھی اچھے دوست بنیے کہ لوگ آپ کے ساتھ دوستی دین کی وجہ سے کریں، آپ اتنے اچھے دینی دوست بن جائیں لوگ آپ پہ نازاں ہوں۔ یہ دوست بھی جب بنائیں تو اچھے اچھے دوست بنائیں۔ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اور یہ سچا واقعہ ہے۔ ہم لوگ بی اے میں تھے تو اس وقت ہماری ایک دوست تھی طاہرہ، بڑی اچھی، بڑی خوبصورت، اس کی زبان میں بڑی چاشنی تھی، لیکن وہ تھوڑی دنیا دار زیادہ تھی، ماڈرن تھی اور اسے پردہ یہ ساری چیزیں بالکل نہیں پسند تھی۔ ایک اور ہماری کلاس فیلو تھی، کشور اس کا نام تھا، ابو ظہبی سے وہ آئی، پہلے ادھر تھی پھر ابو ظہبی پھر واپس آئی، آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ بڑی قابل لڑکی تھی، دیندار گھرانے سے تھی، بہت اچھی تھی، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر تھی۔
ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा था और हम सारे के सारे तकरीबन या पर्दा करते थे अच्छी तरह, या नहीं तो बड़ी चादर लिया करते थे सिवाय ताहिरा के। कि उसने इब्तिदा कैसे की? उसने ये नहीं किया कि वो खुद चादर ओढ़ ले या कुछ, वो बाइक पे आती थी और उनके घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। वरना भाई जब साथ बिठाते वो कहते तो है ना कि अपना जरा मुंह ढांपो या कम से कम दुपट्टा तो अच्छा कर लो, वो गले में दुपट्टा डाल के आती थी। अब उसने कितनी खूबसूरत अंदाज में कहा, देखिए उसका अंदाज देखिए, उसने कहा कि आप सारे लोग गाड़ियों में आते हो, मैं तो बाइक में आती हूं। आप पर्दा करते हो अच्छी बात है, लेकिन आपको पर्दे की क्या जरूरत? जब गाड़ी में आते हो तो आप यही छोटा जो स्कूल में दुपट्टा किया जाता है वही कर लिया करो, और पर्दे आगे कर लिया करो। ना भी पर्दे आगे हो तो बाहर वाले बड़े ध्यान से आपको देख रहे होते हैं। तो जो कुछ कच्ची कच्ची सी लड़कियां थी फौरन उसकी बात में आ गई। बात तो यही है, जब हम गाड़ियों में आते हैं तो हमें क्या जरूरत? फिर उसके बाद उसने उस किश्वर पे अटैक किया क्योंकि सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जो थे। उसने कहा कि देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, लोग सब तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी आइस ब्रो जुड़ी हुई थी। उसकी आइस ब्रो जुड़ी हुई जरूर थी, लेकिन उस जुड़ने की वजह से जो कुदरती थी उसमें भी बला की खूबसूरती थी, क्योंकि सारी उसकी शेप कुदरती बनी हुई थी, बहुत प्यारी वो लगती थी। तो उसने कहा कि इस्लाम इतना भी जालिम नहीं है कि तुम ये जोड़ के बैठी हुई हो, तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारा ये दरमियान वाला जो हिस्सा है ये निकाल देती हूं, बड़ा किसी को पता चलना है वाली बात उसने उससे अलहदगी में कही। और फिर वो और भी पता नहीं क्या कुछ कहा होगा। बहरहाल वो किश्वर जो इतनी ठीक ठाक लड़की थी उसकी बातों में आ गई, और दूसरे ही दिन जब उसने बात की, एक ही दिन उसने उसके साथ लगाया और दूसरे ही दिन वो अपनी थ्रेडिंग वाली सारी चीजें लेके आ गई। कॉलेज के स्टार्ट होने से पहले ही, असेंबली से पहले ही उसने उसको सही जैसे साफ सुथरा उसने दरमियान से कर दिया। अब दिन के टाइम उसने ऐसे ही बात की कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ये इस्लाम के खिलाफ है, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? कि सारों ने दुपट्टे ही करना शुरू कर दिए, कम से कम चादर तो करके हो। हमारे घर वाले जो हैं वो तो पसंद नहीं करते, अगर हम सिनेमा के पास से भी गुजरे तो आप तो उधर से गुजरते हो। जब उसने ऐसा कहा तो तायरा ने कहा कि तुम बड़ी दीनदार बनती हो, तुमने तो ये अपनी आइस ब्रो एक ही दफा मेरे कहने से उतरवा दी, तुम्हारा दीन तो इतना ही है। शर्मिंदगी उसको हुई और वो शर्मिंदा होगी, और उसको उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने इसकी बातों में आके क्या किया। उसने फौरन कहा ये तो मुझे आपने कहा था। उसने कहा था मैंने ये कहा था, क्या तुम्हारी जाती अक्ल नहीं थी? तो बात समझाने का मकसद ये है, अभी तो माशाल्लाह ताहिरा भी बेहतर हो गई। बहरहाल हम लोगों को चाहिए कि अपनी जाती अक्ल भी इस्तेमाल किया करें। इस तरह की ढेरों मिसालें आप इधर उधर देखें, बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, उनको कोई सिगरेट पे लगा देते हैं, कुछ किस चीज पे, कुछ किस चीज पे। असल वजह क्या होती है कि उनकी दोस्तियां ऐसी होती हैं, फिर उन्हीं के अंदर वो जैसे हो जाते हैं। आप खुद भी अपनी अच्छी दोस्तियों की तरफ ही तवज्जो दें, अच्छे दोस्त अपनाएं। अगर अच्छा दोस्त मिल जाए उसकी कदर करें, खामखा की खामियां उसमें से निकालना, गलत उसको छोड़ के अच्छे दोस्त को मजीद अच्छा करें, खुद आप मजीद अच्छे हों, उनकी कदर करें, अपनी बातों का रुख भी अच्छा करें। हमारी बातों में क्या होना चाहिए? मेरी बहन तू मुझे बता, इस कुरान करीम को क्या आपने सही तरीके से पढ़ा है? इसके अंदर रब की कौन कौन सी जो बातें हैं आपने अमल किया है? क्या मुस्तफा करीम की ये फलां सुन्नत जो मुझे आती क्या तुम्हें आती है? मैंने इतनी नमाज पढ़ी है, आपने कितनी पढ़ी है? मैंने ये नवाफिल पढ़े हैं। जैसे हजरत उमर का दौर था, लोग सवेरे सवेरे उठ के एक दूसरे से इस तरह तस्करे करते थे। अपना मुहासबा कीजिए, अपना जरूर मुहासबा कीजिए। कितने लोगों को देखा उन्होंने मुंह तो बंद कर लिया, खाने पीने से तो वो रुक के, ना ही उन्होंने कभी टाइम पे नमाज पढ़ी और ना ही ये गलत चीजें टीवी फिल्म और गाने इन चीजों से रुके, बल्कि जब रोजा रखा हुआ होता है उनकी हालत अजीबो गरीब होती है कि रोजा रखा हुआ है और ऐसे शो कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं सदियों से ये लोग भूखे हैं, और फिर सारा दिन टीवी चल रहा होता है, मुख्तलिफ चैनल्स देख रहे होते हैं। क्या जी, वो अपना रोजा और दिन जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि उन्हें सहरी उठ के खाना
بہت مشکل لگتا ہے. رات کو ہی کچھ کھا پی کے وہ سو جاتے ہیں اور اسی سونے میں جو فرض نماز صبح کی ہوتی ہے وہ بھی ان کی رہ جاتی ہے. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے کھانا پینا اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اٹھ نہیں سکتے ہیں تو نہ ہی وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ساتھ وہ عشاء کی بھی نہیں پڑھتے. ابھی جو ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ راتوں کو میچ رکھ لیے جاتے ہیں یا مختلف پروگرامز رکھ لیے جاتے ہیں. وہ رات جو ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے، اگر آپ کو یہ ہے ٹائم میسر کہ دن کو آپ سو سکتے ہیں، رات کو پھر آپ اپنی خوبصورت اس کی ٹائمنگ آپ کو ملی ہوئی تو عبادت میں گزاریں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ساری رات یا ٹی وی چینلز یا جو گیمز باہر چل رہی ہوتی ہیں وہ باہر کی دنیا میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں ساری رات کچھ نہ کچھ ان کے فنکشن ہوتے رہتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور کتنی نمازیں وہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. ایسے بھی میں نے دیکھی وہ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، رات کا اگلا پچھلا حصہ وہ سارا خراب کر دیتے ہیں، پھر قیام اللیل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا صبح کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. دیر تک جاگتے رہنا، پھر صبح سویرے جب جاگنے کا ٹائم ہو اس ٹائم سو جانا، یہ دیکھو بہت ہی غلط طریقہ ہے. ہم رمضان کے اندر پورا مہینہ یہ ایکسرسائز کریں کہ رات کو اگر ہم لوگوں کے پاس دن کو سونے کا ٹائم ہے رات کو عبادت کریں لیکن ٹائم کی پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اشراق چاش پڑھ کے سو جائیں اور پھر ظہر تک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، پھر ظہر کے ٹائم ہم جا کے پھر عبادت کریں تو یقین مانیے ہم لوگ نہ صرف کامیاب اس دنیا میں ہو جائیں گے بلکہ اگلی دنیا میں بھی ہو جائیں گے. آج غیر مسلم ٹائم کا پابند آپ کو نظر آئے گا لیکن مسلمان کیوں پیچھے رہتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. کاش ہم نے اپنے اللہ اور مصطفیٰ کریم نے جو ہمیں طریقے سکھائے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہوتا. صبح جب سارے چرند پرند سارے حیوانات بھی اپنی بلوں سے باہر آ چکے ہوتے ہیں اور آج اللہ اکبر استغفر اللہ تعالی انسان ہم لوگ جو اشرف المخلوقات ہیں منہ کے اوپر چادر دے کے اے سیوں کے اندر کمبلوں کے نیچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بڑے دکھ کا مقام ہے حتیٰ کہ رمضان کے اندر بھی. اپنا محاسبہ ضرور کیجئے. اگر آپ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے صحیح جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ایسے رکھے ہوتے ہیں، خالی بھوکا پیاسا آپ نہیں رہتے تو پھر آپ کیا ہیں؟ خوش نصیب ہیں. کیا ہیں؟ خوش نصیب ہیں. آپ کو ناز کرنا چاہیے، پھر اللہ انعام دے گا. کیا؟ تمہیں متقی کا. اور متقی کا انعام کیا ہے؟ ان کو مفلحون دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں. پہلے روزے جو گزر گئے ابھی جب رمضان آئے گا تو پھر ہم کیا اسی طرح روزے رکھیں گے جیسا میرا رب چاہتا ہے، جیسے مصطفیٰ کریم نے تعلیمات دی انشاءاللہ.